بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں سید اشتیاق اپنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں شپنگ، فریٹ، ایکسپورٹ، امپورٹ، ایئر کارگو، سی کارگو کے مطابق بات کرتا ہوں، اس کی نیوز آپ کو دیتا ہوں کہ کیا چیز پاکستان میں امپورٹ ہو رہی ہے اور کیا کون سی ڈیوٹی بڑھنے والی ہے، کون سی ڈیوٹی کم ہونے والی ہے۔ تو فی الوقت جو آج کا سب سے ہارڈ ٹاپک ہے وہ ہے ایس آر او 498۔ ایس آر او 498 کا لولی پاپ حکومت نے دیا اور کہا گیا کہ لگژریز آئٹم پہ تمام کے تمام بینڈ آئٹم کو کھول دیا گیا۔ یہ انتہائی جھوٹ، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ پورٹ میں آج بھی مال پھنسا ہوا ہے، بے انتہا کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں، سارے ایل سی ایل کارگو پھنسے ہوئے ہیں۔ کسٹم والوں نے منہ مانگے پیسے لینا شروع کر دیا اس ایس آر او کے اگینسٹ کہ جی یہ آئٹم بینڈ ہے، یہ آئٹم بینڈ ہے، یہ آئٹم بینڈ ہے۔ حکومت نے کیا کیا ہے کہ صرف 498 کو کھول دیا، جی بینڈ آئٹم کھل گیا۔ آپ بلیو کریں پورٹ کے اوپر آج 16واں دن ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، اور جن کا کام ہو گیا ہے، کنٹینر نکال دیا گیا، ان کے اوپر لاکھوں نے کروڑ روپے ڈیمیج بڑھ گئے۔ اب وہ بندہ جو امپورٹ کر کے کارگو لایا اور 2.5 سے 3 مہینے تک پورٹ مال پڑا، تو کیا یہ حکومت اس کو ویو نہیں کر سکتی کہ ڈیمیج ویو کر دے یا ڈیٹینشن ویو؟ شپنگ کمپنی ٹی ایس سی کے مد میں $20 پہ فرسٹ 10 days میں لے رہی ہے، اگلے 10 days جو ہے وہ $30 ہے، اس کے بعد کنٹینیو $55 چل رہا ہے۔ اب 2.5 مہینے میں $55 جو لوگ دیں گے تو ان کا ایکسپینس کہاں جا رہا ہوگا؟ اس طرح سے پورٹ کا جو ایکسپینس ہے وہ بے انتہا ہے۔ پورٹ والے اپنے چارج ڈالر کے ریٹ پہ بڑھا رہے ہیں۔ ڈالر کے ریٹ سے مجھے یہ بات یاد ہے کہ ڈالر کے ریٹ کہا گیا کہ ڈالر جو اسٹیبل ہو گیا، اور یہ ڈالر اب پاکستان میں مل نہیں رہا، اور ڈالر کا آج کا ریٹ ہے $223۔ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ڈالر کو ہم نے صحیح کر لیا ہے اور ڈالر اسٹیبل ہو گیا اور ڈالر آسانی سے مل رہا ہے۔ نو، یہ ٹوٹلی جھوٹ بات ہے، اور اس کو صرف وہی لوگ مان سکتے ہیں جو اس کام کو نہیں جانتے۔ وہ میڈیا میں بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کے بولیں گے ہم نے یہ بینیفٹ دیا، یہ بینیفٹ۔ کسی قسم کا کوئی بینیفٹ گورنمنٹ نے نہیں دیا ہے۔ تو 498 جو ہے اس کو ٹوٹل طور پر حکومت کے مطابق کھول دیا گیا ہے۔ میں آج یہ جی ڈی لے کے آیا ہوں کسٹم ہاؤس سے اپنے لیے، جو کہ 2.5 مہینے پہلے ہم نے سبمٹ کرایا تھا، اور اب اس پہ ہم نے کام لینے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے جب اس پہ کارروائی ڈالی تو کہتے نہیں کہ یہ پالیسی میں بھی نہیں ہے اور یہ بینڈ ہے۔ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ 85 84 کے تمام چیزوں کو بینڈ کر دے گا۔ جو لوگ 85 84 کو جانتے ہوں ان کو پتہ ہے کہ 85 84 میں کون کون سا آئٹم آتا ہے۔ اس سے مشینریاں آتی ہیں، مشینریاں پارٹ آتی ہیں، ایسیسریز آتی ہیں، وہ سب بینڈ ہے۔ تو جو 2.5 اور 3 مہینے سے گورنمنٹ نے چیزیں بند کر دی ہے، مشینری خراب ہو رہی ہے، اس کے پارٹ بندہ کیسے منگائے گا؟ وہ پارٹ کیسے، جب آپ نے اس کا بینڈ لگایا ہوا ہے تو وہ پارٹ کیسے منگائے گا؟ تو ایک کام یہ ہوگا کہ مشینیں ساری خراب ہیں۔ ایکسپورٹ کا اگر آرڈر ملتا ہے تو مشینیں خراب پڑی ہوئی، پارٹ آ نہیں سکتا، تو بندہ کیا بنائے گا اس کو؟ ایکسپورٹ بھی ہمارا گیا ہے۔ آج سے 4 سے 5 مہینہ پہلے پاکستان کے ایکسپورٹ بنگلہ دیش اور انڈیا سے بھی آگے تھا اور سری لنکا سے بھی آگے تھا، بلکہ ایشیا کے اندر 2nd نمبر پہ آ رہا تھا۔ اور اب ہمارے پاس ایکسپورٹ کے لیے چیز ہی اویلیبل نہیں، کوئی ہمارے پاس آرڈر نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس ایل سیز نہیں ہے، کوئی ہمارا فارم ہی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ ایکسپورٹر بھی کام سے گیا، امپورٹر کام سے گیا، ایکسپورٹر۔ اب کام کس کا ہو رہا ہے؟ ملٹی نیشنل کمپنی کے کچھ لوگوں کا ہو رہا ہے۔ اب پاکستان میں کتنی زیادہ ملٹی نیشنل کمپنی ہوں گی؟ 200 ہوں گے، 500 ہوں گے، 1000 2000 اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گی۔ ان لوگوں کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ اچھا، کوئی گروپس وغیرہ کا کام بھی کر رہے ہیں لوگ، جیسے نشاط وغیرہ، ان کا کام ہو رہا ہے۔ اب آتا ہے سب سے بڑا مسئلہ 498 کے ایشو۔ کسٹم والے جو پیسنجر باہر آتے ہیں پاکستان، کچھ سامان لے کے آ رہے ہیں، ان کو بھی سارے سامان کو بلاک کر دیا جائے، نہیں جی یہ تو بینڈ ہے، کیوں لایا جا رہا ہے؟ پیسے تو کام کرو۔ تو وہ بیچارہ پیسنجر ہمارا جو پاکستان ٹریول کر رہا ہے، اوورسیز والے کل دیکھیں پاکستان کے اندر انہوں نے تقریباً کوئی آئی تھنک 5 ارب روپے دیا انہوں نے صرف عمران خان کو۔ چلو وہ تو ایماندار آدمی ہے، اس کو دیا ہے تو وہ کام کر کے بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہمت دے، وہ کام کرے، غریب آدمی کی خدمت کرے۔ جو ہمارے سیلاب میں لوگ پھنس گئے، جن کے گھر ختم ہو گئے، کپڑے ختم ہو گئے، کھانا ختم ہو گیا، تو لوگوں نے اگر کسی مقصد سے اس کو دیا ہے تو وہ ایماندار آدمی وہ لوگوں تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اب ہمارا ٹاپک تھا 498۔
میں اب تک پورٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ڈالی جا رہی ہے. سارے کے سارے چیزیں ہمارے لیے نیوز سوشل میڈیا تک محدود کر دی گئی ہے. امپورٹر کلرنگ ایجنٹ، چھوٹا امپورٹر، بڑا امپورٹر، چھوٹا بزنس مین، بڑا بزنس مین، تمام کا تمام جو چائنا سے اور مختلف کنٹریز سے سامان منگا کر بیچ رہا تھا، چاہے وہ موبائل ایسیسریز ہو یا پارٹس مشینریز ہو یا ٹولز ہو یا کچھ بھی ہو، وہ تمام لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا ناسور بن چکا ہے. یہ 498 خدا را اس سے کوئی چھٹکارا دلائے. حکومت کچھ ہوش کے ناخن لے، تاجروں کو سپورٹ کرے. وہ تاجر جو صحیح معنوں میں تاجر ہے، وہ تاجر نہیں جو پروفٹ ملے تو بسم اللہ، نہ ملے تو حکومت بیکار ہے، نااہل ہے، نکمی ہے، وہ نہیں. جس کو ملک سے محبت ہو. تو میں بھی یہی آپ کا گین پڑھ رہا ہوں کہ میری جی ٹی کے اندر جو حال کیا انہوں نے ٹوٹلی طور پہ انہوں نے میرے آئٹم کو دوبارہ بینڈ کر دیا کہ لگژریز آئٹم میں آ رہا ہے. اب ان کو بتایا جائے کہ مشینری پارٹ کون سے لگژری آئٹم میں آ رہے. نو، مشینری پارٹ تو لگژری آئٹم میں نہ کہا گیا کہ جی ہم نے اس کو بینڈ لگایا، فورن ریزرو ہمارے صحیح ہو جائیں گے تو اس کو ہم کھول دیں گے. فورن ریزرو تو صحیح نہیں ہوا، کھولا تو کیا کھولا آپ نے؟ وہی بینڈ ہے. کسٹم آفیسر کو پیدا گیری مل گئی، جو پیدا گیری سائڈ سے پیسے نکالو، بڑا نوٹ دو، کام نکالو. یہ ایسا کام نہیں چلتا. تاجر بیچارہ کیا کرے گا؟ اب وہ پورٹ کے ڈیمریج بھرے گا، شپنگ کا ڈیٹینشن بھرے گا، کسٹم والوں کو جیب بھرے گا، یا اپنے مال لا کر کہاں بیچے گا؟ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کوئی بھی ٹریول کر کے آ رہا ہے اپنے ساتھ، کوئی موبائل فون، کوئی ٹوائز، کوئی ٹافی، کوئی بسکٹ، کوئی شوز، کوئی بیگس لے کے آ رہا ہے، وہ سب کا سب یہ کہتے ہیں بینڈ ہو گیا. اب بینڈ کھلتا کیسے؟ نوٹ دو. تو بھائی یہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کی ہیلپ بھی کرے اور پاکستان میں مصیبت میں بھی آ جائے تو کون پاکستان کا رخ کرے گا؟ کون بزنس مین آئے گا پاکستان میں اپنے بزنس کو کنٹینیو کرنے کے لیے یا کوئی پیسے لگانے کے لیے؟ کون سا انویسٹر رہے گا؟ نہ کوئی انویسٹر آ رہا پاکستان میں. تو وہ دیکھ رہا کہ کیا کیا جائے، اس ملک کے ساتھ ہونا کیا. تو اگین میں اپنے تاجر بھائیوں سے بھی کہوں گا خدا را نکلے باہر. ابھی تو خیر سیلاب کا مسئلہ ہے، لوگ پریشان ہیں، لیکن سیلاب میں بھی تو ہمیں کاروبار تو کرنا ہے. ایسا تو نہیں کہ سیلاب سے ہمارا کاروبار بند ہے اور ہمیں کاروبار نہیں کرنا ہے. ہمیں تو تنخواہیں بھی دینی ہے، ہمیں تو بجلی کا بل بھی دینا ہے، ہمیں تو تمام یوٹیلیٹیز دینے ہیں. تو اس ایس آر او جو ایک ناسور بن چکا ہے، رشوت کا بازار اس میں گرم ہو گیا. رشوت دے کے تو کام ہو رہا ہے، ایس آر او بھی ختم ہو رہا ہے اور بینڈ بھی ختم ہو رہا ہے. لیکن ہم جیسے لوگ جو انڈسٹریز کا کام کرتے ہیں ان کا کام بہت مشکل ہو جا رہا ہے. پھر ہم کچھ پرائیویٹ لوگوں کا کام کرتے ہیں، کچھ چھوٹے تاجروں کا کام کرتے ہیں جو ہم چائنا سے امپورٹ کر رہے تھے. وہ تمام کے تمام لوگ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب مجبوری وہ چوری کر رہے ہیں، پٹھانوں سے مال منگا کر، اسمگلنگ سے مال منگا کر مارکیٹ میں لا کے اپنا گزارا کر رہے ہیں. وہ بھائی ایک بندہ چوری کب کرتا ہے؟ جب اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا. تو تاجروں کو جب کھانے کو نہیں ملے گا تو ملک میں اسمگلنگ بڑھ جائے گی، 2 نمبر کام بڑھ جائے گا. پھر ہم گرے لسٹ میں آ جائیں گے. پھر آئی ایم ایف کے چکر میں کن مشکلوں سے عمران خان نے آئی ایم ایف سے پاکستان کو نکالا تھا گرے لسٹ سے، اب پھر ہم دوبارہ اسے بھی چلے جائیں گے. تو اللہ کے واسطے اس پیغام کو، اس ویڈیو کو حکومت تک پہنچائیں، کم سے کم مفتہ اسماعیل تک پہنچائیں کہ بھائی یہ ایس آر او 498 خود کسٹم ہاؤس پہ آ کے چیک کرو کہ اس پہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. کسٹم ہاؤس نے صاف ستھرے لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ جن جن پیپرز کے ڈاکومنٹ اسٹیٹ بینک سے الاؤ کرے گا اس کے بعد ہی کام ہو سکتا ہے. اب اسٹیٹ بینک کتنا کام کرے گا؟ مجھے بتایا جائے جتنی امپورٹ کے جی ڈیز بڑے، جتنے امپورٹ کے پیپر، اسٹیٹ بینک ان سارے کام کو 1 سال میں بھی نہیں کر سکتا. تو کیا 1 سال تک کنٹینر پورٹ پہ پڑا رہے گا؟ 1 سال تک اس مال کا کیا حال ہوگا؟ قانون بنا دیا گیا، سب کچھ کر دیا گیا، لوگ پس رہے ہیں 498 کے چکر میں. تو اگر ہو سکے تو اس کو واپس ہی لے لو. تاجر پس رہا ہے، مر رہا ہے، دوبارہ اور مر جائے، پورا مر جائے. لیکن یہ جو آپ نے کیا ہے عادت تیتر عادت بٹیر کی تھی، یہ ہے سارو، یہ ہے سارو، یہ چیس کوٹ بینڈ ہے، یہ چیس کوٹ بینڈ ہے. تو بس بینڈ کا فائدہ ہے. بینڈ مین چیزیں ہم مشینریز منگاتے ہیں، اس سے اپنی چیزوں کو تیار کر کے مارکیٹیں بیچتے ہیں یا اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم مشین کے پارٹ منگا رہے ہیں تو اسی مشین کے پارٹس آ رہے ہیں. اگر ہم انڈسٹری کے مال منگا رہے ہیں تو ہم اسی مشین کے لیے منگا رہے ہیں. پاکستان میں کوئی کاروبار تو کرے گا نا بندہ امپورٹ کرنے کے بعد. سی این سی مشین والوں کا کام بھی ٹوٹلی بینڈ ہے، پارٹس والوں کا ٹوٹلی بینڈ ہے، موبائل ایسیسریز کا کام ٹوٹلی بینڈ ہے. اچھا یہ تمام کے تمام 2 نمبروں سے لوگ کام کر رہے ہیں.
اور ہم لوگ تو 2 نمبر کام بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ 2 نمبر کے کام کا مطلب ہوتا ہے حرام، اور حرام سے بہت دور رہنا چاہیے۔ لہٰذا اگین فائنلی ویڈیو کا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے حکومتی نمائندے تک پہنچائیں اور بتائیں کہ کسٹم کے کیا حالات ہو رہے ہیں، ایئرپورٹ کے کسٹم کے کیا حالات ہو رہے ہیں، کراچی پورٹ ٹرسٹ میں کیا حالات ہو رہے ہیں۔ تمام تاجر، تمام کلنگ ایجنٹ بے انتہا پریشان ہیں، اور صرف پریشانی نہیں ہے، اب تو ان کا چولہا بھی بند ہونے والا ہے، کیونکہ 2.5-3 مہینہ ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور اس بہت بڑے عرصے میں لوگ اپنے جمع پونجی بھی ختم کر رہے ہیں۔ تو خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں اور تاجروں کے پر رحم کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔